المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ حیدریم قلندرم مصدم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. کربلا کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال. اور قبلہ 1400 سال بعد میں راول پنڈی کی اس عنایت مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 1400 سال بعد ماشاءاللہ مسجد بھی عنایت حسین ہے. بندہ وہ بولے جس پر حسین کی عنایت ہے. 1400 سال بعد میں عنایت حسین مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. پھر کہو توجہ. زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے. ارے بڑوں بڑوں کے سر ہے اور در حسین کا ہے. بولنا جسے سمجھ رہی ہے. بڑوں بڑوں کے سر ہے, بڑوں بڑوں کے سر ہے اور در حسین کا ہے. اگلی گل تے بولنا تاکہ اگر گل دل نو لگی. میں کہہ رہا ہوں بڑوں بڑوں کے سر ہے اور در حسین کا ہے. کتنے ہی سر ہے جنہیں بچا گئی نماز, نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین. کتنے ہی سر جنہیں بچا گئی نماز, نماز کو جو بچا گیا. بولیے. میں کہہ رہا ہوں نماز کو جو بچا گیا وہ سر نہیں, پورے مجلس سے آواز آنی چاہیے. وہ سر فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت علامہ شیر محمد قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ, محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر نعمان منظور صاحب زید مجدہ و مقامہ, جملہ دیگر علماء ذی احتشام وارثان محراب و منبر, اور بالخصوص آج کی اس خوبصورت مسجد کے انتظامیہ, بالخصوص محترم ملک شکیل صاحب اور ان کے تمام ساتھی. ملک صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں, آ جائیں, مہمان آتے رہے. ادھر آ کے میرے سامنے بیٹھے. ماشاءاللہ یہ مسجد کا انتظام کوئی معمولی بات نہیں. اللہ بندوں کو چن لیتا ہے اپنے گھر کی نوکری کے لیے. اپنے گھر کی نوکری. ادھر آ. تو جتنی بھی مسجد انتظامی ہے, ملک شکیل صاحب جس کے سالار ہیں, میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اتنے خوبصورت انتظام, انسلام اور خوبصورت مسجد, مالک ان کے گھروں کو آباد فرمائے.
اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلا تخیر علامہ صاحب نے جو ٹائم دیا انشاءاللہ ہم اسی ٹائم پہ دعا کریں گے. 2 گھنٹے کی محفل تھی, 10 بجے شروع ہوئی اور 12 بجے انشاءاللہ ہم دعا کریں. توجہ ہے نا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے, اب آپ توجہ کیجیے بھائی, اب چھوڑ نہیں ضرورت چھوڑ اب میری عزت کرو, میں عرض کر رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہر ایک نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا. بس پوری توجہ چاہوں گا. جب نبی امت تک دین پہنچا دیتا اور اس کے جانے کا وقت آتا, ساری امت اکٹھی کر کے نبی ایک جملہ ضرور کہتا, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, جو میرے ذمے تھا میں نے پہنچا دیا. یہی تسلسل آدم سے لے کر عیسیٰ تک. جب نبی دنیا سے جاتا پھر اس کا پہنچایا ہوا دین بھی مٹ جاتا. پھر اگلا نبی آتا دین پہنچاتا, نبی جاتا دین مٹ جاتا. بول رہے دین, میں کہہ رہا ہوں نبی آتا دین پہنچاتا, نبی جاتا دین, پھر بول رہے نبی آتا دین پہنچاتا, نبی جاتا دین. بابا جی 1 منٹ بیٹھنا بس. نبی آتا دین پہنچاتا, نبی جاتا دین. ادھر 1400 سال گزر گئے, زہرا کے پاپا کو امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا. اب میرا سوال یہ ہے, ہر نبی آتا دین پہنچاتا, نبی جاتا دین مٹ جاتا. ادھر 1400 سال گزر گئے, اذانیں بھی ہیں, تلاوتیں بھی ہیں, کلمہ بھی ہے. وجہ پہنچایا انہوں نے بھی تھا, پہنچایا مصطفیٰ نے بھی ہے, تبلیغ انہوں نے بھی کی, تبلیغ مصطفیٰ نے بھی کی. مگر وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا, محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا. بولنا ذرا میرے ساتھ, کان پہ ہاتھ رکھ کے لچھے دار تقریر تو مجھے آتی نہیں. سوال یہ ہے وجہ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا, مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا. وجہ تلاش کرو, جواب ڈھونڈو. لوگوں جواب ایک ہے, کیا انہوں نے پہنچایا تھا مگر ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں تھا. پڑھ گیا میں ساری کربلا. انہوں نے پہنچایا تھا, ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں تھا. اپنے مقدر پہ ناز کرو. ادھر دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے اور دین بچانے مولا حسن.
آپ بولیں گے ابھی ذرا میں نے شروع کیا بولیں گے انشاءاللہ. اور ذرا ہاتھ چاہ کے بولنا ہے دین پہنچانے سرور کونین ہے دین بچانے مولا. جس کے بعد وہ غازی سے قیمتی ہے وہ نیچے کر لو باقی اٹھاؤ دین بچانے مولا. اگلا جملہ لطیف ہے لطیف ذہنوں کی آغوش سماعت میں رکھوں گا. لطیف اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک. پھر سنو اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا. سننے والا بیٹھے ہو 10 محرم تک جس کو بھی دین ملا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا. اور مجھے رب کعبہ کی قسم 10 محرم سے لے کر آج تک جس کو بھی دین ملا وہ حسین کا بچا. اور اس دین کو بچاتے بچاتے حسین کا اپنا کچھ نہیں بچا. میں نے کہا اس دین کو بچاتے بچاتے ملک صاحب حسین کا کچھ نہیں بچا. بلکہ میں یہ کہوں یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی. یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی اور یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات لٹانی پڑے. اچھا بن کے دیکھیں یاد رکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے امتحان ہوئے اور امتحان ہوتا ہی اس کا ہے جو بڑا ہو. چھوٹوں کا وہ امتحان لیتا بھی نہیں. مجھے اور آپ کو خواب نہیں آئے گا کہ ہم بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں. وہ اسماعیل وہ ابراہیم ہی تھا وہ خلیل ہی تھا جسے خواب آئے. امتحان کے لیے وہ بڑوں کو چنتا ہے. اچھا جب وہ کسی کا امتحان لیتا ہے نا اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ اس نے قرآن میں بتایا ہے. چونکہ نوجوان زیادہ میں آپ کے ذہنی سطح کے مطابق بات کروں گا. اس کے امتحان لینے کا ایک طریقہ ہے کیا اور وہ طریقہ اللہ نے قرآن میں بتایا. طریقہ کیا ہے؟ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم امتحان لیتے ہیں خوف کے ذریعے والجوع بھوک کے ذریعے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر وَالْأَنفُسِ جان لے کر وَالثَّمَرَاتِ اولاد لے کر. ہم امتحان ہیں کیسے؟ بھوک کے ذریعے پیاس کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے جان لے کر اولاد لے کر. اگلے لفظ پہ ساری کربلا کی بنیاد ہے
اللہ کرے ہلچل ختم ہو اور توجہ میری طرف ہو. توجہ خدا جو میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک نعرہ بلند کیجیے ذرا. اس نے جب بھی کسی کا امتحان لیا ایک وقت میں ایک پیپر لیا. ایک وقت ادھر والے بولو. ایک وقت میں ابراہیم کا امتحان لیا, آگ میں ڈلوا کر. اسماعیل کا امتحان لیا, گردن میں چھری رکھوا کر. یعقوب کا امتحان لیا, یوسف کو جدا کر کے. یوسف کا امتحان لیا, قید میں ڈلوا کر. 70,000 نبیوں کا امتحان لیا, جان لے کر. ایک وقت میں ایک پیپر. راول پنڈی والوں, ایک وقت میں ایک پیپر. ادھر 10 محرم کا دن ہے, میدان کربلا ہے, تنہا حسین ہے. رب کعبہ کی قسم اللہ نے سارے پیپر اکٹھے کر دیے. جو کربلا سننے آئے ہو, بھوک کربلا میں, پیاس کربلا میں, ریت کربلا میں, گرمی کربلا میں, پردیس کربلا میں, لوگوں حد ہو گئی. اصغر کربلا میں, اکبر کربلا میں, سکینہ کربلا میں, زینب کربلا میں, بلکہ یوں کہوں اس نے امتحان لینے کی حد کر دی اور حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی. اس نے امتحان لینے کی حد کر دی اور حسین نے امتحان دینے کی حد کر دی. اچھا لفظوں پہ توجہ کیجیے. ہم بھی امتحان دیتے ہیں, ہم بھی امتحان دیتے ہیں. اس پورے حال میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی امتحان نہ دیا ہو. دیتے ہیں نا جی. اور ایک بات یاد رکھیے, کربلا کا امتحان اتفاقی نہیں تھا. کیسے ہو گیا؟ اس امتحان کی خبر تب آ گئی جب ابھی حسین بھی نہیں آیا. صرف خبر امتحان نہیں, خبر امتحان بلکہ میدان امتحان, ملک امتحان, مقام امتحان, حتیٰ کہ انجام امتحان کی بھی خبر آ گئی. خبر آ گئی. اور کمال یہ ہے, مصطفیٰ سے لے کر مرتضیٰ تک, مرتضیٰ سے لے کے سیدہ تک سب کو خبر تھی کہ امتحان ہو رہا ہے. سب کو خبر, مگر کمال یہ ہے کسی نے ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ مولا امتحان ٹال دے. ایمان سے بتاؤ, اگر سیدہ ہاتھ اٹھا دیتی
تو کربلا ہوتی؟ علی دعا کر دیتے مصطفیٰ، نہ کبھی مصطفیٰ نے کہا کہ مولا ٹال دے، نہ مرتضیٰ نے کہا کہ ٹال دے، اور نہ سیدہ نے کہا کہ مولا امتحان کربلا ٹال دے۔ کیوں؟ امتحان ٹالنے کی بات وہ کرتے ہیں جن کے بچے نالائق ہوں۔ کاش آپ توجہ کر لیں۔ زہرا کو پتا تھا میرا سونا کھرا ہے، یہ بھٹی سے گزرے گا اور نکھرے گا۔ پھر بتاؤ حسین کربلا کے بعد نکھرا یا نہیں نکھرا؟ اچھا آپ اگر غور کریں، میں نے کہا پورے حال میں ایک بندہ بھی ایسا شاید نہ ہو جس نے کبھی امتحان نہیں دیا۔ مجھے ایمان سے بتائیں، ہم جب امتحان دیتے ہیں تو کتنا عرصہ پہلے شروع کرتے ہیں اس کی تیاری؟ سال پہلے، ایک سال پہلے کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جس لیول کا امتحان ہو تیاری بھی، بھئی امتحان اگر میٹرک کا ہے تو تیاری کا لیول، امتحان اگر ایم بی بی ایس کا ہے تو تیاری کا لیول۔ اب امتحان ہے کربلا کا۔ حسین کی تیاری کا عالم کیا، کب سے شروع کی؟ 6 مہینے پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے؟ آؤ میں بتاؤں حسین نے امتحان کی تیاری شروع کب کی؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، ادھر حسین نے دنیا میں آنکھ کھولی، مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے تیاری شروع کروا دی۔ علامہ ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، ایک روایت ہے، وہ کیا؟ علامہ ابن عساکر فرماتی ہے کہ حضور اکثر مولا حسین کو اپنا لعاب چسواتے تھے، اپنی زبان چسواتے تھے، اکثر اپنا لعاب اپنی زبان چسواتے تھے۔ اچھا روایت بیان کر کے نا ابن عساکر پھر تبصرہ دیتی ہے، تبصرہ خود ابن عساکر کہتی ہے لوگوں میرا وجدان کہتا ہے حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا۔ اچھا کیوں اتنا لعاب چسواتے تھے؟ حضور اتنی زبان کیوں چسواتے تھے؟ سرکار جانتے تھے ایک وقت آئے گا جب ظلم کے خلاف ہر زبان بند ہو جائے گی، اس وقت اگر کوئی زبان بولے گی تو حسین ابن علی بولے گی۔ کربلا چلے، ماحول اجازت نہیں دے رہا مجھے، ایک تیاری اور کربلا چل۔ دیکھیں ہر ماں بچے کو دودھ پلا، میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، آپ نے اپنی ماں کا دودھ، ہماری بیوی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ ہر ماں جو ماں ہے نا وہ بچے کو دودھ بولو، مگر لوگوں حیدر کرار کی نسبت ابھی بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
نہ ماں عام تھی نہ بچہ عام تھا. زہرا دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی, زہرا چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی, زہرا آٹا بناتی تو قرآن پڑھتی, زہرا روٹی پکاتی تو قرآن پڑھتی, زہرا حسین کو کھلاتی تو قرآن پڑھتی, زہرا جھولا جھلاتی تو قرآن پڑھتی. بلکہ مجھے کہنے دو سیدہ نے قرآن پڑھایا گود میں بٹھا کر, اور حسین نے قرآن سنایا نوک پہ چڑھ کر. کربلا کی تیاری ہے. اب ایک منظر اور رکھو. حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے, میرا ایک اپنا انداز ہے, آپ اگر توجہ کریں گے تو کچھ ملے گا آپ کو, اور اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو پھر آپ یہ منظر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. مدینے کا بازار ہے, تھوڑے بندے بولے ہیں, مولانا حسین بھی بول رہے نا, اگلے محرم سے پہلے مدینہ دکھا. مدینے کا بازار. پروفیسر صاحب, ادھر سے مصطفیٰ آ رہے ہیں, ادھر سے, اور کندھوں پہ مولا حسین سوار ہے. ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے یار, ذکر حسین میں بیٹھے آپ. ادھر سے سرکار اور کندھوں پہ مولا, ادھر سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا. چلو جنہیں نہیں سمجھ آئی میں پیچھے نہیں چھوڑوں گا. ادھر سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا. نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا تھا, مولا عمر دے دے. اچھا آپ نے لفظ بولا, میں اس میں ایک جملہ کہنے لگا, آپ سلامت رہے. یہ وہی عمر ہے نا, دو بچے کھیل رہے تھے, ایک ابن عمر تھا اور دوسرا, چلو میں تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں, توجہ ہوگی کیا میں, اب اشارہ نہ کیجیے گا, صرف مجھے دیکھنا ہے. آنے والے آتے رہیں گے, اب میں چلا جاؤں گا 20-25 منٹ کی بات ہے, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. ملک صاحب ادھر دیکھو, جو آیا آ گیا. دو بچے کھیل رہے تھے, میں اپنا قتل معاف کر دوں گا, اپنے لفظوں کا نہیں کر سکتا, میرا خون لگا ہے جملوں پہ, جان جاتی ہے میری اگر توجہ نہ رہے. ادھر دو بچے تھے, ایک ابن عمر تھا اور دوسرا ابن رسول تھا. قبلہ اب آپ نے رکوا دیا ہے, خود تو سیدھی سنو. جنگ صفین ہو رہی تھی, ادھر سے چیلنج ہوا, علی اپنے پتر بھیج. بھائی جنگ صفین ہو رہی ہے, ادھر سے چیلنج ہوا, علی اپنے پتر بھیج. جب چیلنج ہوا نا, ادھر سے حسن آئے, بابا میں چلتا ہوں, ادھر سے حسین آئے, بابا میں چلتا ہوں. علی نے ایک ہاتھ سے حسن پیچھے کیا, دوسرے سے حسین, یوں دیکھ کے کہا میرا عباس کدھر ہے. یوں دیکھ کے کہا میرا عباس آ گئے. علی نے
کو علی بنا کے میدان میں بھیجا. میں کہہ رہا ہوں علی نے عباس کو علی بنا کے میدان میں بھیجا. عباس میدان میں گئے, پھر حسن آئے, حسین آئے. بابا عباس ہمارا بھائی ہے مگر چھوٹا ہے, حق ہمارا بنتا تھا, ہم بڑے. علی نے دونوں شہزادوں کا ماتھا چوم کے کہا بیٹا تم نے اعلان نہیں سنا, اعلان ہوا اپنے بھیج. کہاں بیٹھے آپ, اعلان ہوا اپنے بھیج. حسن حسین بولے بابا ہم آپ کے نہیں. علی نے مسکرا کے کہا میرے تھے, مباہلے کے دن سے مصطفیٰ کے ہو گئے. ایک ابن رسول کھیلتے کھیلتے ملک صاحب تلخی ہو گئی. بچے ہیں کھیلتے کھیلتے حسین نے کہہ دیا ابن عمر سے تیرا باپ تو ہمارا غلام ہے. تو پتہ پتر کونسلر دا بھی ہوئے تھے, ذرا کندھے چوک کے ٹول ہے. ابن عمر تو وہ تھا جس کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا. جب حسین نے کہا نا تیرا باپ ہمارا غلام, بیٹے نے محسوس کی, بیٹے نے سیدھے کر گئے بابا جان حد ہو گئی. کیا ہوا؟ آج حسین نے آپ کو اپنا نوکر کہا ہے, آپ کو اپنا غلام کا. وہ بھی عمر تھے. جناب عمر فرماتے واقعی جی جی بابا جان میں نے خود سنا, پکی بات ہے جی بالکل پکی. فرمایا چل. سمجھ آ رہی چل. آگے دروازہ بطول پہ دستک دی, حسین باہر نکلے. جی امیر المومنین آپ. حسین آپ نے کہا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے. کہا اچھا عام طور پہ بڑا بچے سے کچھ پوچھے نا تو بچہ سہم جاتا ہے. عمر نے حسین سے بڑے ہیں. عمر نے حسین سے, جب عمر نے پوچھا نا حسین سے, آپ نے کہا عمر ہمارا غلام ہے, مجھے رب کعبہ کی قسم حسین سہما نہیں. اللہ دیونا دلوں کو اترے کمال ہو جائے, حسین سہما نہیں. کیوں؟ جو سہم جائے وہ حسین ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا, لطف لیجیے گا. جب حسین نے کہا نا امیر المومنین ہم دونوں کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے تلخی ہو گئی. حضرت عمر نے کہا آپ کی تلخی ہو گئی, ہمارا کام ہو گیا. جی کہا یہ لکھ دے.
سبحان اللہ چہرے مسکرا رہے سبحان اللہ جی کہا ہے جی کہا ہے یہ لکھ دے اللہ جانے کیا اختیار تھا حسین کے پاس کہ حسین نے بھی لکھ دیا اچھا میں ایک جملہ کہوں ماحول بن گیا لفظ سنیے گا ماحول بن گیا کون کہہ رہے عمر کہہ رہے کیا کہہ رہے اچھا یہ وہی عمر ہے نا جب مصر کا حاکم بنا تھا تو مصر کے لوگ آئے تھے دریائے نیل نہیں چلتا عمر نے رکا لکھا پھینک کے باہر آ جانا دریا چل پڑا میری طرف سے بیٹھے رہو اٹھ کے چلے جاؤ پرواہ کوئی نہیں تاریخ ہے مجھے کہنے کا حق دو اور نیل کو عمر کے رکے کی ضرورت ہے عمر کو حسین ادھر سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا میں ہوش و حواس والا خطیب میں نے پتا میں کل شروع کی تھوکی تھی نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا مولا عمر ایسے روک کے میں کوئی جملہ کھڑا کس نے لکھ کے دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے ڈٹ کے بولو آپ چاہ کے بولو حسین کس نے لکھ کے دیا اگلا لفظ دل میں لکھنا میں نے یہ علماء میں آپ سے دعا نہیں ہے لفظ دل میں لکھنا ہے کس نے لکھ کے دیا آج میں بھی کہتا ہوں میں حسین کا غلام آپ بھی کہتی ہیں ہم حسین کے غلام ہیں 1400 سال سے امت کہہ رہی ہے میں غلام میں غلام میں غلام یہ دعویٰ ہے سند کوئی نہیں امید ہے وہ قبول کریں گے مگر سند کوئی نہیں مجھے رب کعبہ کی قسم پوری امت میں ایک عمر ہے مالک لکھ کے دے رہے ہیں یہ ہمارا غلام پوری ہن عمر نوں گل سوچ کے کریا جے انہیں قیامت والے دن رکا کڈ لیا تے کتھے جاؤ گے کیونکہ مالک لکھ کے دے رہے ہمارا ہے ادھر سے سرکار کندھے پہ مولا ادھر سے جناب سیدنا فاروق اعظم وہ جی میرا دل کر رہا میں 2 مصرے کروں اجازت ہے کہ بلا حضرت عمر نے دیکھا نانے کے کندھے پہ نواسا سوار ہے کوئی گل نہیں تسی بندے نہیں تھوڑے بولے ہو میں لفظ بدل لیتا ہوں حضرت عمر نے دیکھا سید الانبیاء کے کندھوں پر سید الشہداء سوار چلو بندے تھوڑے بولے ہیں میں لفظ بدل لیتا ہوں حضرت عمر نے دیکھا شاہ ثقلین کے کندھوں پر امام حسین سوار ہے بندے علامہ شیر صاحب ابھی بھی کچھ نہیں بولے میں پھر لفظ بدل کے ٹرائی کرتا ہوں وہ حضرت عمر نے دیکھا نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے اس سے بڑا لفظ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں حضرت عمر نے دیکھا زہرا کے بابا کے
دیکھ کے کہتے ہیں. ہمیں شعر پڑھنے لگے تو دو مصرے دوسرے مصرے میں قبلہ صاحب پہنچ جائے. عمر دیکھ کے کہتی ہے حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں. دوسرے مصرے میں حدیث ہے حسین کندھوں کو. فکر بھائی میں داد لینی ہے اس جملے کی. فکرہ بہت بڑا تمہارے پاس. حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں اور محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے. حسین کندھوں سجائے بیٹھے ہیں محمد اپنا ہی بچپن. اور شان نبی کے شبیر کا مسکن. شان نبی کے شبیر کا مسکن زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے. اب کہاں پہ غور رکھنا. شان نبی کے شبیر کا مسکن زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے. اب مفتی صاحب قبلہ فتح مکہ لے لائیے. زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے. جس جا پہ آئے تھے جوانی میں حیدر کے قدم یہ تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا. شان نبی کے شبیر کا مسکن زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا. جس جا پہ گئے تھے جوانی میں حیدر کے قدم یہ تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا. اچھا آپ نے گھر جا کے ایک کام کرنا ہے. جتنے بیٹھے ایک چھوٹا بچہ لینا ہے 2-3 سال کا. اسے کندھوں پہ بٹھانا ہے. 2 فائدے ہوں گے. نبی کی سنت ادا ہوگی. یہ بھی تو سنت ہے نا بچوں کو کندھوں پہ بٹھانا. اور دوسرا فائدہ جو مسئلہ سمجھانے لگا سمجھ آ جائے گا. میں نے پریکٹیکل کیا اس کے بعد میں نے بیان کرنا شروع کیا. آپ گھر جا چلو یار گھر بات بھی جانا. ابھی بیٹھے بیٹھے تصور کرو. نہیں کوئی ابھی بیٹھے بیٹھے میں تصور کرواؤں گا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. توجہ ہے. تصور کریں آپ کے کندھوں پہ ایک بچہ بیٹھا ہے 2-3 سال کا. کندھوں پر بچہ بیٹھا. مجھے سوچ کے بتائیے گا بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے. سر پہ. گھر جا کے پریکٹیکل کریں. میں نے کیا ہوا ہے. بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگلا جواب بھی سوچ کے دے رہے. بچہ کندھوں پہ بیٹھا ہے. بچے کے ہاتھ سر پہ ہے. آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے. بچے کے پاؤں پہ. یہی کچھ مدینے میں ہو رہا تھا. تھوڑے بندے بولے ہو یار. یہی کچھ حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ. سرکار ننگے سر ہوتے نہیں تھے. دستار مبارک امامہ شریف پگڑی مبارک سر پہ ہوتے. حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ. مصطفیٰ کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ. لوگ یہی سمجھتے رہے نانا نواسے کو سیر کروا رہا. مگر لوگوں یہ صرف سیر نہ تھی ایک وعدہ تھا. نواسا نانے سے کر رہا تھا. نانا نواسے سے کر رہا تھا. جامعہ مسجد عنایت حسین میں آنے والوں وعدہ کیا تھا. حسین اپنے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ رکھتا ہے.
خاطر سجدہ لمبا کرنے والے نانا، نانا جان مدینے کے اس بازار میں میں وعدہ کرتا ہوں میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ نہیں آنے۔ وعدہ ہے نانا جان 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ نہیں آنے۔ اب مصطفیٰ نے دیکھا ہے، اچھا تو 72 دے گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دے گا، اللہ کی آنکھیں سلامت رہے جو حسین کے لیے نم ہو گئی، تو 72 دے دے گا، دستار زمین پہ جی نانا میں 72 دے دوں گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دوں گا۔ اب مصطفیٰ نے قدم پکڑے، فرمایا پھر ایک وعدہ میرا بھی سن، جی نانا جان، جی نانا جان، فرمایا تو 71 لاشیں میدان سے اٹھا کے خیموں تک لائے گا، میں محمد تیرے قدموں میں لغزش نہیں آنے دوں۔ اللہ ہو گیا وعدہ۔ مدینے کے بازار میں نانے نے وعدہ کر لیا، نواسی نے وعدہ کر لیا، وقت گزرتا تھا، 50 سال گزر گئے۔ 10 محرم کا دن میدان کربلا، مجھے رب کعبہ کی قسم نواسی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، نانی نے اپنا وعدہ۔ 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے، کتنے؟ یار اللہ کی آنکھ میرے، اللہ یہ آنسو قبول کرے، اس کی قیمت بی بی پاک نے مشن میں دے دی ہے، جو حسین کو روتے ہیں نا، ان آنسوں کی قیمت زہرا نے دے دی ہے۔ 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین، اور قبلہ میرے لفظ بولیے گا، اتنا کریم ہے میرا حسین، اس نے غلاموں کا لاشا بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیا۔ کچھ لاشیں تو بڑی مشکل اٹھائی ہے اس نے، بڑی مشکل۔ جو مشکل لاشیں اٹھائے ہیں نا، ان میں ایک لاش ایسی تھی، بلا تشریح و بلا مثال، ایک لاش ایسی تھی، ہر لاش حسین نے یوں کندھے پہ رکھی ہے، ایک لاش ایسی تھی جو یوں نہیں رکھی، ظالموں نے ٹکڑے اتنے کیے ہیں، حسین میدان میں کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے، تھوڑا سا قاسم ادھر سے اٹھایا، 14 سال کا حسن کا بیٹا ہے، تھوڑا سا قاسم ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، حسین گٹھڑی باندھ کے لائے شہزادہ قاسم کی لاش، ادھر تک سیدہ زینب چلمن میں کھڑی تھی، خیمے کی چلمن میں، کہ میرا بھی جوان بھتیجا آئے گا، میں حسن کی نشانی دیکھوں گی۔ دیکھا دور سے حسین سر پہ گٹھڑی اٹھا کے لا رہے ہیں، جب قریب آئے پوچھا حسین بھائی یہ کربلا سے سامان کیسا لے کے آئے ہو؟ جب بہن نے پوچھا نا سامان کیسا لے کے آئے ہو، حسین نے گٹھڑی زمین پہ رکھی، کھولی، رو کے کہا زینب دیکھ میں سامان نہیں لے کے آیا، میں حسن کا جوان اکٹھا کر کے اللہ اللہ
اللہ اللہ کچھ لاشیں اللہ اللہ سلام اللہ کچھ لاشیں ایک لاش تو ایسی حسین نے اٹھائی ہے ہر لاش حسین نے زمین سے اٹھائی ہے یہ وہ شہزادہ تھا جو گود میں کھیلتا کھیلتا لاش بنا دنیا کا واحد قتل ہے شہزادہ علی اصغر کا تاریخ عرب میں کہ مقتول چھوٹا تھا آلہ قتل بڑا تھا اچھا آپ نے تو آج تک یہ سنا ہے نا تیر لگا حسین نے اصغر سے تیر نکالا میں نے کتابوں سے لفظ پڑھے حسین نے اصغر سے تیر نہیں نکالا بلکہ تیر سے اصغر نکالا واحد قبر ہے حسین کی شہزادہ علی اصغر کی قبلہ واحد قبر ہے جو حسین نے کربلا میں خود کھودی ہے آپ کی اماں تھی حضرت عمر باپ فرماؤ عمر باپ اصغر اٹھاؤ میں قبر کھودوں خیموں کے پیچھے نا آپ نے ذوالفقار سے قبر کھودی ذوالفقار بھی حالزار میں رو کے کہتی تھی حسین میں کافر مارنے آئی ہوں علی اصغر کی قبر کھودنے تو نہیں آئی شہزادہ علی اصغر پہ تو رسول نے بات سمجھا حسین علیہ السلام نے قبر کھودی اصغر کو اس میں رکھ کے دفن کیا جب ختم ہو گئی نا شمر دل جوشن اگلے دن کہتا ہے جتنے مقتول پڑے ہیں نا ان کے سر کاٹ لو نیزوں پہ چڑھا رہے ہیں ایک ایک سر کاٹا لائنوں میں جب سر گرے تو ٹوٹل 71 تھے اس نے کہا ایک وہ سر نہیں مل رہا جسے ہرملا کے تیر نے مارا ہے وہ 6 ماہ کا سر کدھر ہے ایک لگا ہم نے دیکھا تھا حسین ریت ہٹا کے کچھ دفن کر رہے تھے لگتا ہے اس کو قبر بنا کے دفن کر دیا میں لفظ کیسے کہوں تاریخ میں لکھے اس نے بدماش چھوڑ دوڑے گا جلدی سے اگر وہ میں نے لکھ کے بھیج دیا 72 مارے ہیں اب ابن زیاد کو ثابت کر رہے ہیں کہ 72 مارے ہیں وہ ڈھونڈو کدھر ہے اب ریت کے ٹیلوں پہ پتہ نہ چلے قبر کون سی ہے لڑی تو قبر تھی اس نے ہننے چھوڑے جنہوں نے ریت پر نیزے مارنا شروع کر دی مارتے رہے ایک نیزہ زمین میں ایسا گیا جب زمین سے نکلا تو نیزے پہ علی اصغر سجا ہوا تھا اتنا بیمار ہو گیا تھا مصطفیٰ کا دین اسے تندرست کرتے کرتے حسین نے 72 لوگوں کا خون دے دیا لوگوں کچھ نہیں بچا کر بنا سے کچھ نہیں بچا اگر بچا ہے تو حسین کے آخری سجدے سے سجدہ بچا ہے جب 71 شہید ہو گئے نا آخر میں مولا حسین رہ گئے بس ایک جملہ اور مولا حسین رہ گئے ایک ایک بی بی کے خیمے میں گئے سب کو سلام کیا الوداعی ملاقات کی
آخری ملاقات پتہ مولا حسین نے کس نے کی ہے؟ شریکت الحسین ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. فرمایا زینب اچھا میں چلتا ہوں. یا بقبلہ مولا حسین نے اپنی بہن سے ایک بات کی ہے، وہ بات کر کے میں بات سمیٹتا ہوں. اللہ فرمایا زینب میری کربلا ختم ہو رہی ہے. زینب میری کربلا ختم ہو رہی ہے. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب تیری کربلا شروع ہو رہی ہے. سیدہ زینب نے پتہ کیا کہا؟ ہاتھ پکڑا، بھائی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. ادھر کی طرف دیکھیے گا آخری لفظ ہے بوسہ دے کے کہا حسین پھر ایک بات تو ہے. ہاں زینب کہا تیری کربلا بڑی سوکھی ہے. حسین تیری کربلا 3 دن کا پیاسا ہے نا، وہ دیکھ نانا حوض کوثر کا جام لے کے کھڑے ہیں، بابا آغوش پھیلائے کھڑے ہیں، ماں دامن بچھائے بیٹھی ہے. ابھی جائے گا میدان میں، کچھ لمحوں میں شہید ہو جائے گا. بابا جام کوثر پلائیں گے، بابا سینے سے لگائیں گے، اماں گود میں بٹھائے گی، ساری تھکن اتر جائے گی. دیکھ میری طرف جس نے کبھی مدینے کا بازار بھی نہیں دیکھا، وہ زینب کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی دمشق کے بازار میں. لوگوں ایک بات یاد رکھنا، کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ اگلے لفظ کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم اکیلی زینب 72 مرتبہ شہید ہوئی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لوگوں جہاں بھی کسی نے انگلی کر کے پوچھے گا یہ کون ہے، زینب شہید ہو گئی. کچھ نہیں بچا. لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا. آج خوبصورت جامع مسجد عنایت حسین میں آنے والوں، جب بھی نماز پڑھو نا، نماز پڑھ کے شکریہ ادا کیا کرو ذاکرہ کے دعوت. اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا سے چلے گا ہے، ہر بندہ مناصب چھوڑتا ہے، کوئی مال چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے. آج کی اس محفل کا پیغام کہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی فقیر آیا تھا لاہور سے، طاہر القادری کا کوئی ملک سا شاگرد آیا تھا، بات کر گیا پردے باندھ لینا. یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں، مال چھوڑو نہ چھوڑو اللہ راضی ہے. جائیداد ورثے میں چھوڑو نہ چھوڑو اللہ راضی ہے. مگر حسین کا پیار نسلوں میں ضرور چھوڑنا. اپنی نسل یزیدی نہ بننے دینا، حسینی بنا. اپنے بچوں کو سکھاؤ کربلا کیا ہے، بچوں کو بٹھا کے سکھاؤ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ 5 تن پاک کن ہستیوں کا نام ہے. کیوں؟ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی
چین ہوگا نماز اس کی قبول